السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ملک وسنال۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو پچھلے 70-75 سالوں سے اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے درمیان یہ جو ایک سرد جنگ جاری ہے، اور ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ نے حکومتوں کو گھر بھیجا، حکومتیں بنائیں اور تمام سیاسی لیڈروں کو مختلف مقدمات میں ملوث کیا، ان کو جیلوں میں بھیجا، کسی کو پھانسی دی، کسی کو سزائیں دیں۔ تو ہمارے سیاستدانوں سے مجھے یہ دکھ ہے، گلہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو جو کیا سو کیا، اس کو تو کسی طور پہ بھی جائز نہیں کہا جا سکتا، نہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا تو کام تھا کہ سیاستدانوں کو ڈیوائیڈ کر کے ان کے اوپر حکومت کی جائے، ڈیوائیڈ اینڈ رول والی پالیسی انہوں نے انگریزوں والی پالیسی رکھی۔ لیکن ہمارے حکمرانوں پہ مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے، یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے ڈنگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ان ڈھگوں کو عقل نہیں آئی کہ کاش یہ اس ون پوائنٹ ایجنڈے پر ایک ہو جائیں کہ جو بھی ہو ہم آپس میں حریف رہیں گے، سیاسی مخالف رہیں گے، ایک دوسرے کے اوپر جو بھی ہم نے سیاسی سکورنگ کرنی ہے، الزامات لگانے ہم کریں گے، لیکن ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک ہوں گے۔ کسی بھی چلتی گورنمنٹ کو، جمہوری نظام کو اگر ڈی ریل کرنے کی کسی نے کوشش کی تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مخالفت اپنی جگہ، اپوزیشن اپنی جگہ، لیکن ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ دیکھیں، زرداری صاحب کو، بینظیر کو 2 مرتبہ ڈنگ لگا اسٹیبلشمنٹ سے، اور بینظیر گھر بیٹھ کے نواز شریف صاحب خوش ہوئے۔ نواز شریف صاحب کو اب تک 3-4 مرتبہ اسٹیبلشمنٹ ڈس چکی ہے۔ نواز شریف سے پریشان ہوئے، زرداری صاحب خوش ہوئے، بینظیر خوش ہوتی تھی۔ اب عمران خان کو جب 2022 میں اپریل میں ان کے خلاف طریقے اعتماد لائی گئی اسٹیبلشمنٹ، جو کہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان سے ثابت بھی ہو گیا، لیکن پی ڈی ایم نے اور پی ایم ایل این نے بغلیں بجائیں خوشی سے۔ تو یہ جو رویہ ہے سیاستدانوں کا، اس نے سیاستدانوں کو کمزور کیا، جمہوری اداروں کو کمزور کیا اور فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کیا۔ دیکھیں، زرداری صاحب نے ایک دفعہ تقریر کی، مجھے یاد ہے کہ تم نے 3 سال رہنا، ہم نے ہمیشہ رہنا، اور ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہا، اور جو ہی پھر اسٹیبلشمنٹ کا پریشر آیا تو زرداری صاحب تو بھائی فرار ہو گئے۔ اس طریقے سے نواز شریف صاحب نے کہا مجھے کیوں نکالا، یہ کیا، جب مقدمات بنے تو میڈیکل سرٹیفکیٹ دے کے اور 50 روپے کا ایفیڈیوٹ دے کے لندن بھاگ گئے۔ تو اس طریقے سے بے شمار مثالیں ملتی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، ایم کیو ایم کے حوالے سے، الطاف حسین بیرون ملک گیا۔ تو اگر یہ سیاستدان جس دن اسٹیبلشمنٹ کسی بھی جمہوری حکومت کو گھر بھیجے، اگر یہ سب پولیٹیشنز ایک ہو جائیں کہ یار ہمارے اپنے اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن ہم آپ کے ساتھ، جیسے ابھی عمران نے دھاندلی پہ آواز اٹھائی تو مولانا فضل الرحمان نے، جماعت اسلامی نے، تحریک لبیک نے، اور بھی 2 جماعتوں نے، MWM نے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ تو یہ ہوتی ہے ریئل ڈیموکریسی، جمہوریت، جہاں عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیا جاتا ہے۔ کاش کہ نون لیگ، دیکھیں، جب دشمن سانجھا ہونا آپ کا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ آپ کی سیاسی دشمن ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو ہم سب پاکستانی ہیں، سیاسی دشمن ہے۔ ہمارے عام معاشرے میں بھی جب کسی کا کوئی دشمن ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یار میں اکیلا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور دیہاتوں میں، شہروں میں جب دیکھتے ہیں کہ اس کا کسی اور سے جھگڑا ہو گیا، تو وہ سارے دشمن اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ محاذ پہ کہ یار یہ میرا بھی دشمن تھا، آپ سے بھی اس نے دشمنی لی، مل کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر زرداری صاحب پیپلز پارٹی، جیسے انہوں نے میثاق جمہوریت سائن کیا تھا، ماضی میں دستخط کیا تھا، اگر ہماری پیپلز پارٹی، ہماری نون لیگ، ہماری پی ٹی آئی، ہماری JUIF، ہماری جماعت اسلامی، ہمارا MQM، ہماری دیگر جماعتیں اگر اس ایک پوائنٹ پہ MOU سائن کر لیں کہ جس کو عوام مینڈیٹ دے گی وہ حکومت میں آئے گا، اور وہ اپنی مدت پوری کرے گا، آئینی مدت جو حکومت میں طے شدہ، اس کو آپ کم کر لیں، 5 سال سے 4 سال پہ لے آئیں، 3 سال پہ لے آئیں، آپ اسمبلی میں قانون سازی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ آپ فرمولہ طے کر لیں کہ جو حکومت میں آئے گا اس کو ہم اس کے خلاف احتجاجی تحریک چلائیں گے، مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، یا جو بھی وہ اس سے غلطی ہوگی، لیکن ہم اس کی حکومت کو گرائیں گے نہیں، ہم اس کو گھر نہیں جانے دیں گے، ہم اس کو آئینی مدت پوری کرنے دیں گے۔ اور اسٹیبلشمنٹ اگر بیچ میں آئے گی تو ہم اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کار نہیں بنیں گے، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال نہیں ہوں گے۔ یہ اگر ایک MOU سائن ہو جائے تو اسٹیبلشمنٹ اپنی بیرکوں میں واپس چلی جائے، GHQ کے اندر بیٹھے اور اپنا جو پروفیشن ان کی فوجی سرگرمی ہے وہ کرے، لیکن ہم ہر دور میں ان کے اعلیٰ کار بنیں۔ نون لیگ کے خلاف پیپلز پارٹی اعلیٰ کار بنتی تھی اور GHQ گیٹ نمبر 4 سے جا کہتی تھی اس کو نکالیں۔ یہ موصوف نواز شریف صاحب بینظیر کے خلاف جاتے تھے کہ جی اس سے محترمہ سے ہماری جان چھڑائیں۔ یہ پھر دونوں مل کے ابھی یہ جو حالیہ بیان ہے فضل الرحمان صاحب کا، یہ باجوہ صاحب کے پاس گئے جی عمران خان صاحب کو گھر بھیجیں۔ تو یہ جو ہے نا، سیاستدانوں کی غلطیوں کی سزا قوم کو بھی مل رہی ہے، جمہوریت کو بھی مل رہی ہے، اور اس سے اسٹیبلشمنٹ کا ایک خوف بن گیا، خوف طاری ہو گیا تمام سیاسی جماعتوں کے اوپر۔ آج بھی یقین کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مثال ایسے ہی ہے کہ ابھی ایک میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ گلی میں گزرتے ہوئے ایک بچے اور کتے کی مثال ہے
کہ جس میں کتا بچے سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ بچہ کہیں مجھے کوئی پتھر اٹھا کے گلی میں نہ مار دے، اور وہ ڈر کے سیم کے دیوار کے ساتھ ساتھ ہو کے گزر رہا ہوتا ہے مخالف سمت میں، اور بچہ بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں کتا مجھے کاٹ نہ لے، اور وہ بھی پتھر نہیں اٹھاتا کہ اگر میں نے اٹھایا تو کتا مجھے کاٹ نہ لے. تو دونوں سہمے ہوئے ہیں. یقین کریں اسٹیبلشمنٹ یہ آپ سے سہمی ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ اندر سے بزدل ہے کہ اگر یہ سیاستدان ایک ہو گئے تو ہمیں لے جائیں گے، یا ہمیں ان کے تابع آنا پڑے گا، ہمیں ان کو سلیوٹ کرنا پڑے گا. آرمی چیف کی پوسٹنگ ٹرانسفر بھی اسی طرح ہوگی جس طرح آئی جی کو بدل دیا جاتا ہے، ایک چیف سیکرٹری کو بدل دیا جاتا ہے. تو اس طرح ہو سکتا ہے کل کو پرائم منسٹر دیکھے کہ آرمی چیف سے غلطی ہوئی ہے تو وہ کہے آرمی چیف کو چینج کر کے نئے کسی کور کمانڈر کو آرمی چیف لگا دے. تو ہمارے سیاستدانوں کو اس ایک نقطے پہ اکٹھا ہونا چاہیے. ابھی بھی وقت ہے. آپ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، چاہے نورا کشتی ہے چاہے جو بھی ہے. لیکن آپ اپنا سیاسی وزن، اپنی جماعتوں کا وزن عمران خان کے پلڑے میں ڈال کے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں کہ نہیں بہت ہو گیا جنرل صاحب، آرمی چیف صاحب بہت ہو گیا، جنرل باجوہ صاحب بہت ہو گیا، جنرل فیض حمید صاحب بہت ہو گیا، جنرل آصم منیر صاحب بہت ہو گیا، جنرل ندیم انجم صاحب بہت ہو گیا. ماضی میں جنرل مشرف، جنرل رحیل شریف، جنرل ایوب تک چلے جائیں، جنرل ضیاء الحق سے لے کے جنرل یحییٰ تک چلے جائیں. اگر آپ آج ایک ہو جائیں، یقین کریں اسٹیبلشمنٹ واپس بیرکوں میں چلی جائے گی. غلطیاں آپ کی ہیں. تو وقت ہے، ابھی ایک بندہ کھڑا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اس ایجنڈے پہ جیسے مولانا فضل الرحمان اور عمران خان صرف ایک ایجنڈے پہ ایک ہوئے ہیں کہ ہم احتجاجی تحریک کی حد تک ساتھ دیں گے، لیکن ان کا کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہوا، کوئی بندر بانٹ نہیں ہوگی سیٹوں کی، نشستوں کی. ابھی انہوں نے صرف ون پوائنٹ ایجنڈا کیا کہ ہم جو پروٹیسٹ ہے الیکشن کے خلاف، دھاندلی کے خلاف، وہ مل کر کریں گے. آپ بھی پی ٹی اے کے ساتھ ایک اتحاد کریں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی میں آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیے کس طرح پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوتی ہے اور جمہوری ادارے مضبوط ہوتے ہیں. ناظرین، امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان شاہد ملک وسال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.